اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ پر وحی کی. آپ بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے تھے محراب میں, مسجد اقصی میں. مسجد اقصی بڑی زبردست مسجد ہے, ہزاروں پیغمبروں کی قبریں ہیں وہاں اور ہزاروں پیغمبروں نے نمازیں پڑھی ہے وہاں. تو محراب میں اللہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ فرشتے نے آپ پر آ کے وحی کی, یا زکریہ انا نبشرک بغلام, اے زکریہ ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی. چونکہ دیر سے مل رہا ہے تو خوشخبری بھی کیسی, اسمہ یحییٰ, اس کا نام کیا ہوگا, یحییٰ ہوگا. اللہ نے پہلے سے رکھ دیا کہ اب جب گفٹ مل رہا ہے تو پھر تحفہ ایسا ہو کہ خوش تو ہوں. لم نجعل لہ من قبل سمیہ, اے زکریہ اس سے پہلے اس نام کا کوئی بھی دنیا میں نہیں گزرا. اب جب خوشخبری مل گئی, قال ربی انا یکون لی غلام, اللہ میرے کہاں سے بیٹا پیدا ہو جائے. وہی پھر مانگ کیوں رہے تھے, میرے کہاں سے بیٹا پیدا ہو جائے گا, میں تو بڈھا ہو گیا. وامرأتی عاقر, اور میری بیوی کیا ہے, بانجھ. جوانی میں بانجھ ہوتی ہے تو اولاد نہیں ملتی, اب تو بوڑھی بھی ہو گئی, اب کیسے اولاد ہو جائے گی. قال کذالک, فرشتے نے کہا اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہوگا. قال ربک, تیرے رب نے ایسا ہی کہا ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا, اے زکریا اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا ہے, تو کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, عدم سے وجود میں لے آیا. تو بوڑھوں کو جوان کر کے اولاد نہیں دے سکتا. حضرت زکریا کی اللہ نے دعاؤں کے مختلف الفاظ ذکر کیے. لا تذرنی فردن, اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ. مجھے دیکھو زکریا علیہ السلام اکیلے نہیں تھے, بنی اسرائیل تھے آپ کے ساتھ ایمان لانے والے, مگر اولاد نہ ہونے کو تنہائی سے تعبیر کیا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو گوروں کو جا کے دیکھو, سب کچھ ہے مگر بڑھاپے میں تنہا زندگی گزارتے ہیں. آپ کی تنہائی آپ کا اہل و عیال, آپ کا خاندان دور کرے گا. دوست احباب تنہائی اور وحشت کو دور نہیں کرتے. تو یرثنی و یرث من آل یعقوب, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, زکریا علیہ السلام کو کہا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں تھے اور ہم نے آپ کو پیدا کیا, تو بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا. اب اللہ کی طرف سے خوشخبری جب آ گئی نا, اتنے خوش کہ جلدی, کہ اب جلدی چاہیے, اللہ کی نعمت ہے, اب جلدی چاہیے. اب پتہ چل جائے, اس زمانے میں حمل کے علامات مشکل ہوتی تھیں کہ پتہ چل جائے کہ حمل ٹھہر گیا ہے. تو اب جلدی کہ جیسے ہی زوجہ کو حمل ٹھہرے مجھے فوراً پتہ چل جائے. تو رب اجعل لی آیا, اے اللہ کوئی نشانی بتا دے کہ مجھے فوراً پتہ چل جائے کہ میری زوجہ کو حمل ٹھہر گیا, فوراً پتہ چل جائے, دیر نہ ہو. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا, اے زکریہ تیری زبان بند ہو جائے گی 3 دن کے لیے, تو صرف اشاروں سے بات کر سکے گا. یہ زبان بند ہونا اس کی علامت ہوگی کہ تیری زوجہ کو حمل ٹھہر گیا ہے. اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ ہم نے ان کی زوجہ کو بھی صحت دی اور اولاد دی. کیوں؟ بڑے اہم الفاظ ہیں. فرمایا اس بڑھاپے میں زکریہ اور اس کی بیوی کے ساتھ رحمت کا یہ معاملہ کہ اسباب ایک طرف, ان تمام اسباب کو اللہ نے فیل کر دیا. یہ معاملہ کیوں کیا؟ کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ دونوں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے آگے بڑھا کرتے تھے, شوہر بھی اور بیوی بھی. یسارعون کا معنی مقابلہ ہوتا تھا. شوہر چاہتا تھا کہ میری نیکیاں زیادہ ہوں, بیوی چاہتی تھی کہ میری نیکیاں, میں اپنے شوہر سے نیک اعمال میں آگے نکل جاؤں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, اور ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے, ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے, ہم سے امیدیں لگا کے بھی اور ہمارے خوف کی وجہ سے بھی. اس لیے دعائیں مانگتے تھے کہ اعمال میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ اس کوتاہی پہ ہمیں سزا نہ دے. اور اللہ نے اپنے پاس جو نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں, اللہ ہمیں ان نعمتوں کا مستحق بنا دے. فرمائی یہ اس طرح کیا کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی گھر میں دعائیں مانگنے کا رواج ہو تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی دعاؤں کو
قبول کرتے ہیں اور ایسے ایسی نعمتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی, اور ان کو نیک اولادیں دے کر نوازتے بھی ہیں. آج اللہ کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اللہ سے اپنی ساری باتیں منوانا چاہتے ہیں, سارے کام اللہ ہمارے کر دے, ہم اللہ کے لیے بولو بھائی کچھ بھی نہ کریں. تو ایسا نہیں ہوگا بھائی. اللہ کو قربانی دینے والوں کی ادائیں پسند ہیں. تو زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ملی تو اللہ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. قرآن کا انداز ہے, یہ نہیں کہا قرآن نے کہ پھر بیٹا پیدا ہو گیا پھر بڑا ہوا پھر یہ ہوا, نہ نہ, اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے. وآتیناہ الحکم صبیا, فرمایا ہم نے ان کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی. عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام یہ دو پیغمبر ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی ہے. تو دیکھو بھائی میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں کہ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام نہیں لے. اب دعاؤں میں ہو کیا رہا ہے, اجتماعی دعاؤں کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے, انفرادی پر زور. اجتماعی بھی جائز ہیں دعا سکھانے کے لیے, کبھی کبھار امام صاحب کو چاہیے کہ اجتماعی دعا کرائے تاکہ لوگوں کو دعا کے بول یاد ہوں, دعا کرنا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے ضروری ہے. لیکن دعا میں اصل کیا ہے؟ انفرادی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کو چپکے سے پکارو اور عاجزی کے ساتھ. دعاؤں میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں سے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہوتے, ہاتھ یوں رکھے ہوئے ہوتے ہیں ایسے سستی میں نا, یوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی وہاں دیکھ رہا ہے, کبھی اوپر دیکھ رہا ہے کبھی نیچے دیکھ رہا ہے. بعض ناک میں دعا کے دوران انگلی گھما رہے ہوتے ہیں, حقیقت ہے. اس طرح سے اللہ دعائیں قبول بولو بھائی نہیں کرتے. بعض نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے, تو نہیں یوں کر کے اب شرم سے شاید منہ چھپا رہے ہوتے ہیں, کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے دعا جب مانگیں تو ہاتھ بولو بھائی ایسے کر, اس میں کچھ نہیں ہوگا. کوئی تھک گئے تو تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں پھر اٹھا لیں. دوسری بات یہ کہ دعا مانگنی کیا ہے, کس چیز کو فوکس کرنا ہے دعا میں. سب سے پہلے دعا میں اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے آپ کے احسانات کو یاد کر کے. اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ سب سے پہلے مانگنی چاہیے. بھائی آپ ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں گئے, آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے ہیرے جواہرات کی بوریاں دے سکتا ہے, اور آپ اس سے جا کے پان مانگ رہے ہو, گٹکا مانگ رہے ہو, تو وہ کہے گا کہ بھائی تو میرے پاس آیا ہے کوئی اچھی چیز مانگ لے. جب اچھی چیزیں اعلیٰ چیزیں ختم ہو جائیں تو پھر گٹکے پہ بھی آ جائیں گے, نسوار کی ڈبیاں بھی دے دیں گے تجھے. ابھی تو جو بڑی بڑی چیزیں ہیں پہلے وہ تو مانگ. ہمارے ہاں دعائیں شروع کس سے ہوتی ہیں؟ اللہ جاب دلا دے, اللہ بیماری کو ٹھیک کر دے, اللہ یہ جاب مل بھی گئی تو مرو گے تو ختم ہو جائے گی, بیماری سے شفا مل گئی تو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ملے گی, بڑھاپا آئے گا پھر بیمار ہو کے مر جاؤ گے. یہ دنیا کی نعمتیں ہیں, یہ مل بھی گئیں تو دوبارہ پھر چھنیں گی, ہمیشہ کے لیے کسی کو نہیں ملیں گی. اصل گھر ہے آخرت, جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو آخرت کو زیادہ مانگنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے کیا چاہیے, بولو بھائی آخرت پہلے ہے دنیا بعد میں, اس کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے. حدیث میں ہمیں دعا سکھائی ہے, لا تجعل مصیبتنا فی دیننا, اے اللہ اگر ہماری قسمت میں کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے تو ہمارے دین کو اس سے بچا کے رکھنا. نہیں آ رہی بات؟ یعنی اللہ اصل تو یہ کہ ہر مصیبت سے ہمیں بچا, لیکن اگر مصیبت آنی ہی ہے, لکھ دیا ہے تو نے, تو ہمارا دین اس سے محفوظ. دنیا کی طرف پھیر دینا, دنیا کا نقصان کر دینا مگر آخرت کا نقصان
نہ کرنا, کیونکہ دنیا کے نقصان کی تلافی ہوگی, آخرت کے نقصان کی تلافی